حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی پر تو نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پیش آمدہ واقعے کی بنیاد پر ایک اعتراض ہے، بس اس کو ہم نے یہاں ذکر کر دیا مناسبت کی بنیاد پہ، ورنہ اعتراض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو حدیبیہ سے مکہ اپنا قاصد بنا کر بھیجا، ان لوگوں نے گرفتار کیا اور مشہور کر دیا، شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جھوٹی خبر پھیلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں یہ بیعت لی صحابہ سے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس پر مماتیت کا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان درود پڑھتے ہوں گے، اور جب آپ کا عقیدہ ہے کہ درود نبی تک پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچ رہا، تو آپ پتہ ہے زندہ ہے، تو آپ بیعت کیسے لے رہے ہیں؟ اس کا جواب بہت آسان یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جب قبر اطہر میں تشریف لے گئے، اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں، اس کے بعد امتی درود پڑھے اللہ کے نبی کے روضے پر، تو آپ خود سنتے ہیں، اور دور سے پڑھا جائے تو بذریعہ ملائکہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ حیات کا تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ باقی جب اللہ کے نبی دنیا میں زندہ ہیں تب آپ تک درود پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وفات کے بعد ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خود موجود ہیں تو آپ مدینہ منورہ میں رہ کر صحابہ کرام کا مشاہدہ خود فرما رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وفد آ رہے ہیں، وفد جا رہے ہیں، فتوحات اور اپنی کارگزاری دیکھ رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو امت کے احوال آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں، درود پیش ہوتا رہے، اور آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی رہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے، وفات کے بعد جب قبر پر درود پڑے تو آپ خود سماعت فرما لیں، اور دور سے بذریعہ ملائکہ ان کو پہنچا دیا جائے، تو اس کی ضرورت وفات کے بعد ہے، زندگی میں نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ ہمارا موقف ہی نہیں ہے، اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔